آج ہم سیرت اسباق میں مذمت بدعت دیکھیں گے۔ سورت کاف جو کہ ہم الحمدللہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہر جمعے کو ہم اسے پڑھیں اور اس کی فضیلت سے بھی ہم بہت واقف ہیں، لیکن ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر کم ہی جانتے ہیں۔ اسی لیے میں بارہا کہتی ہوں کہ ترجمے کو لائٹلی نہ لیں۔ عربی پڑھنے کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن ترجمہ پڑھنا نہایت ضروری ہے، اور نہ صرف پڑھنا بلکہ سیکھنا۔ اسی طرح احادیث کا بھی سبب نزول، شان نزول معلوم ہونا چاہیے، اور احادیث کے الفاظ کا بھی ترجمہ آنا چاہیے۔ اور جب ہم دنیا کے دنیاوی معاملوں میں، چاہے وہ بینکاری ہے، چاہے وہ نیٹ ہے، چاہے وہ یوٹیوب ہے، چاہے انسٹاگرام ہے، کوئی بھی ہماری ضرورت کی چیز ہے، اب آپ کو پتا ہے موبائلوں پہ بینک آ چکے ہیں، آن لائن سب کچھ ہو رہا ہے، تو ہم سیکھ لیتے ہیں۔ تو صرف قرآن کے معاملے میں، احادیث کے معاملے میں ہمارا رویہ ایسا کیوں ہے؟ سورت کاف میں ایک آیت ہے جو آپ بڑی روانی سے پڑھتے ہو، ہر جمعے کو پڑھتے ہو۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزولا۔ کیا کافر خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا میرے غلاموں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ سنو، ہم نے تو ان کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ پوچھ لیجئے، اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ با اعتبار اعمال کے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ وہ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں، اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں سے اور اس کی ملاقات سے انکار کیا، تو ان کے تمام اعمال غارت ہو گئے۔ پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ اب جب آپ سورت کاف پڑھیں جمعے کو تو ان آیتوں پہ ضرور غور کیجیے گا، کیونکہ ہر جمعے کو یہ پڑھ کے اس امید کے ساتھ کہ یہ نور ہوگا ہمارے لیے، لیکن کس صورت میں نور ہوگا؟ جب آپ اس پہ عمل کریں گے۔ صرف اس کو پڑھ لینے سے اس کا نور نہیں ہوگا۔ اگر بدعات سے ہم باز نہ آئے اور ہم شرک سے باز نہ آئے تو آپ ساری زندگی بھی اس کو پڑھتے رہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تفسیر فتح البیان میں ہے کہ یہ آیت کریمہ عام ہے ہر اس شخص کے بارے میں جو شریعت کے خلاف اپنے خیال میں کوئی نیک کام کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس میں ثواب ملے گا، خواہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا خارجی ہو۔ دین میں جو نئی بات ثواب کی غرض سے ایجاد کی جائے، جس کی دلیل قرآن و حدیث سے نہ ہو، اور قرون ثلاثہ مشہور یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا دور گزرا، اس میں بھی کوئی نظیر نہ ملتی ہو، جیسے کہ ہمارے صحابہ کرام کا دور تھا، اس کو شرعی بدعت کہتی ہیں، اور بدعت کی بڑی مذمت اور برائی حدیثوں میں آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، سب حدیثوں سے بہتر اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور سب طریقوں سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور سب کاموں سے برا کام دین میں نیا کام نکالنا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے کے جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام نکالا جس کا تعلق دین سے نہیں تو بس وہ مردود ہے۔ دین میں اپنی طرف سے نئی بات کا نکالنا جس کا خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، یہ نئی شریعت کا ایجاد کرنا ہے، اور دین اسلام کو ناقص سمجھنا ہے، خدا نخواستہ، جبکہ دین اسلام مکمل ہو چکا۔ اس لیے بدعتی کی کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نہ بدعتی کی نماز، نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ حج اور نہ عمرے کو قبول کرتا ہے، نہ ہی جہاد
اور نہ ہی نفلی اور فرضی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ وہ اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح بال گوندے ہوئے آٹے میں سے نکل جاتا ہے، اور جب تک وہ بدعت نہیں چھوڑتا تب تک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طبرانی کی روایت ہے، صاحب بدعت کی توبہ اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے یہاں تک کہ بدعت کو چھوڑ دے۔ بدعتی سے سنت اٹھا لی جاتی ہے، اس کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس قوم نے کوئی بدعت ایجاد کی تو اس کے مثل سنت اس سے اٹھائی جاتی ہے، پس سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا بدعت کی ایجاد سے بہتر ہے۔ ظاہری بات ہے، جب آپ بدعت اپنا لیتے ہو دین کے معاملے میں، کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی تہوار ہے، کوئی بھی موقع ہے، تو سنت تو لازمی بات ہے، آپ نے اس کو ریجیکٹ کر کے بدعت اپنائی نا۔ تو جب بدعت اپنائی تو سنت تو ویسے ہی ہٹ گئی، اور سنت پہ جو عمل کرتا ہے اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے سنت پہ عمل کریں، اسے مضبوطی سے پکڑیں۔ بدعت کی ایجاد سے جتنے لوگ اس بدعت پر عمل کریں گے، ان سب کا گناہ پہلے موجد بدعت پر ہوگا جس نے یہ بدعت ایجاد کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے کسی ایسی سنت کو زندہ کیا اور اس پر عمل کیا جو میرے بعد بھولی ہو گئی، یعنی مردہ ہوگی، یعنی متروک ہو چکی، تو اس کو عمل کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ اس کے ثواب میں کمی ہو۔ اور جس نے کوئی گمراہ کن بدعت ایجاد کی جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہے، تو اس کے اوپر گناہ ہوگا، اور اس بدعت کے کاموں پہ عمل کرنے والوں کا اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ یعنی جو گناہ کرتے ہیں ان کے اپنے بھی گناہ ہوں گے، لیکن ایجاد کرنے والے کے اوپر بھی اس کا گناہ ہوگا۔ یعنی جس نے سنت پر عمل کیا اور اس کے دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے بھی سنت پہ عمل کیا، تو پہلے سنت پر عمل کرنے والے کو تو ثواب ملے گا ہی، لیکن دوسرے عمل کرنے والوں کا پورا ثواب بھی پہلے عامل کو ملے گا، اور ان لوگوں کے ثواب میں سے کوئی کمی نہ ہوگی، بلکہ ہر ایک کو پورا سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے جس نے بدعت ایجاد کی تو اس موجد بدعت کو اپنی ایجاد بدعت کی وجہ سے گناہ ہوگا، اس کے دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے جو اس بدعت پر عمل کیا تو ان کا گناہ بھی اس سے پہلے بدعت کے موجد پر ہوگا، اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی، بلکہ ہر ایک کو پورا گناہ ملے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بدعت بہت بری چیز ہے، اس کے کرنے سے نیکیاں برباد اور ضائع ہو جاتی ہیں، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناخوش ہو جاتے ہیں، اور سنت پر عمل کرنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میری سنت پر مضبوطی سے عمل کیا جبکہ میری امت میں فساد اور اختلاف پیدا ہو چکا ہو، تو اس سنت پر عمل کرنے والوں کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ کوشش کریں کہ بدعتوں کو اپنے گھروں سے، اپنے اعمال سے، اپنے دین سے نکالیں اور سنتوں کو فالو کریں، تاکہ آپ اجر و ثواب کے مستحق قرار پائیں اور سنتوں کو جاری کر جائیں، تاکہ آنے والی نسلیں جب وہ سنت پہ عمل کریں تو اس کا اجر و ثواب آپ کو دنیا میں بھی اور قبر میں، عالم برزخ میں بھی، اور مرنے کے بعد حشر کے میدان میں بھی اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔